सब्सक्राइब कीजिए। ذات بڑی کیسے ہوتی پتہ ہے؟ خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں، خوبصورت القابات سے نہیں، چہرے کو 4 مرتبہ صابن سے دھلنے سے نہیں، میک اپ سے نہیں، اچھے کپڑوں سے نہیں۔ ذات بڑی کیسے ہوتی؟ خدا کی اطاعت سے ذات بڑی ہوتی۔ نوکریاں مانگنے والوں، نوکری کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے، ایک دن وہ تھا، تم تھے۔ ہمارے مرشد، بلکہ ہمارے مرشد کے مرشد، جنہوں نے ہمارے مرشد سرکار قادریت غوث پاک نے جس کا مرید ہونے کی تمنا کی ہے، وہ اللہ کا شیر ہندوستان میں، جس کو غوث پاک نے ہندوستان میں اللہ کا شیر کہا ہے، لاہور کا تاجدار، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید داتا علی ہجوری جلابی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف القلوب میں لکھا، کشف المحجوب میں لکھا، کشف المحجوب میں کیا مزے کی بات لکھی۔ جس دن مسلمان خدا کا اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے، اس کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے، معاشی حالات چٹکیوں میں سدھریں گے۔ روتے ہو تو معاش کے لیے روتے ہو، یار کے لیے رونا شروع کرو، معاش کے لیے رونا بند کرو۔ جس دن یار ملے گا اس دن معاش تمہارے قدموں کا بوسہ لے گا۔ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، میں نے کہا نا کہ اسلام چھوٹی بات کرتا ہی نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہی اتنا ہم نہیں کر سکتے، لیکن بیان اس لیے کرتے کہ کچھ تو کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، اتنا نہیں کر سکتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا ابو حبیب ابن سلیم راعی، راعی کسے کہتے پتہ ہے؟ آپ کو کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، اگر آپ کو راعی کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، لیکن راعی کس کو کہا گیا ہے؟ ابو حبیب، جو تبع تابعین کے دور کے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے، یعنی غوث پاک کے دور کے بھی سینئر ہیں۔ داتا صاحب خود سینئر ہے غوث پاک کے دور کے، تو جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا، لیکن کیا لقب کیا ہے؟ راعی۔ مجمع میں کسی بچے کو بھی کہہ دو تو غصے میں آئے۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ آپ کے لقب تو جناب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کے لقب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ راعی نہیں ہے، آپ راعی نہیں ہے، بڑے لقب ہے آپ کے، لیکن آتا چاہتا بھی کچھ نہیں ہے، نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہے، اور القابات تو 4 سطر کے ہیں، اور کوئی ایک نہ لے تو منہ کا زاویہ بگڑ جاتا ہے، کریلے کی طرح منہ ہوتا ہے۔ اور اب تو القابات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو القابات دے رہے ہیں۔ ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہ بچوں کی بولی ہے، ہر بندہ ولی ہے، یہ بچوں کی بولی ہے۔ ولی کو ولی تو ولی کہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کب سے ولایت کا کاروبار آ گیا تقسیم کرنے کا؟ اور کوئی بندہ مائک پہ بیٹھ کے بولے میں گنہگار ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ان کی عاجزی ہے۔ حقیقت کو آپ نے عاجزی کا نام دے دیا، برا لگے تو معاف کرنا، لیکن تھوڑی سی کڑوی صحیح، معاف کر دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی میں محفلوں کی زینت کبھی کبھی بن جاتا ہوں کہ کچھ کڑوے جملے میری زبان سے نکل جائیں۔ میں بہت سوچتا ہوں کہ نہ کہوں، لیکن خون مجبور کرتا ہے کہ حق نہ بولوں تو پھر کون حق بولے گا، اس لیے کہ جب سب چپ رہتے ہیں تو علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے۔ قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے اگر سب چپ رہیں گے؟ تو کسی کو ولی بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ آپ بھی ولی ہیں، تب اس کو ولی بولو۔ آپ نے سب کو ولی بنا دیا۔ جو جمعہ کے سوا کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتا وہ بھی پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں، سب بگاڑ ستیہ ناش کر کے رکھا ہے تم نے۔ دین کی روح نکال دی ہے، اخلاص کی روح نکال دی۔
نمائش کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ حضرت ابو حبیب رائی، اور رائی نہ کہوں تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو، یہ ان کی شان ہے رائی۔ چرواہ کاروبار تھا، بکریاں چراتے تھے، بھیڑیں چراتے تھے۔ ایک مرید گزرا تو یہ بھیڑیں اور بکریاں ان کی چر رہی تھی، اور ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا۔ ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا۔ مرید نے دیکھا تو آگے بٹی رہ گئی، انہیں سوچا کہ یہ بکریاں کس کی ہے جس کو بھیڑیا پہرا دیتا ہے؟ تم کہاں دشمنی کی بات کرتے ہو؟ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے اگر تم خدا کے دوست بن جاؤ۔ کوئی دشمن، یہ جو آنکھیں نکال رہے نا، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے خدا کی عزت کی قسم۔ خدا سے صلح تو کرو۔ راتوں کو گیم دیکھنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، سمندر کے کنارے جا کے عیاشیاں کرنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، زنا کے مناظر دیکھ کر خدا سے صلح نہیں ہوگی، زبان کو گندی کرنے سے خدا سے صلح نہیں ہوگی۔ اللہ سے صلح ہوگی تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پہرا بٹھا کر صلح ہوگی، خدا سے صلح ہوگی تو زبان پہ سچائی کو لا کے صلح ہوگی۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، ظاہر کو مسلمان بنانے سے خدا سے صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے دل کو مسلمان نہ بنا۔ تمہارے دل بھی مسلمان ہے، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے، دل بھی مسلمان ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف نہیں، سگے بھائی سے تم نفرت کرتے ہو، سگی بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھے ہو، اور ہر سال عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہو۔ بہنیں تڑپ رہی ہے کہ میرا حصہ میرا بھائی کب دے گا باپ کے مرنے کے بعد، دبا رکھا ہے۔ اور ہر سال کے حاجی اور عمرہ کرنے والے ہو۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے فرائض کو چھوڑ کے نفل کرنے والا ایسا ہے جیسے سمندر کو چھوڑ کے قطرے کے پیچھے بھاگنے والا۔ بہن کا حصہ دے دے، وہ تیرے لیے حج اکبر سے کم نہیں ہے۔ بہن کا حصہ دبا کر کے کہاں تو حج کو ہر سال جا رہا ہے؟ لوگوں کا قرضہ لے کر دبا کر بیٹھا ہے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ ارے اس قدر خائن اور خیانت کرنے والا ہے کہ لوگوں کا قرضہ تو لے کر بیٹھا ہی بیٹھا ہے، دبا ہی لیا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ بیوی کا مہر بھی اب تک نہیں دیا ہے، 5 بچوں کا باپ ہو گیا، داڑھی سفید ہونے لگی، بیوی کا مہر بھی نہیں دیا۔ یہ خیانت کی حد ہے آج مسلمانوں۔ بہت ابھی یہ مجمع میں ہاتھ اٹھواؤں نا تو پتہ نہیں کتنے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن یہ مجمع بے آبرو کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہاں تو آبرو بچائی جاتی ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تمہارا اور میرا عیب پوش تو اللہ کا حبیب ہے، یہاں بے نقاب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات کہیں اس لیے جا رہی کہ گھر جا کے دے دینا، ورنہ امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے جو نکاح کرے اور مہر نہ دینے کا پکا ارادہ کر لے، قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ذرا دے دو، زیادہ نہیں ہوگا، 20 سال 25 سال پہلے کا مہر 1000 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا، دے دو، مت مقروض رہو، ورنہ جنازہ پڑا رہے گا جب تک آ کر معاف نہیں کرے گی، اس وقت تک جنازہ اٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ رسم ہے نا ہمارے یہاں کی، یہ طریقہ ہے ہمارے یہاں کا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بہرحال اس کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھ لے، بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنو، بات اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی ہمیں عشاء کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہے۔ حضرت حبیب رائی اللہ اکبر مرید آیا، دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہے، بھیڑیں چر رہی ہے اور بھیڑیا پیرا دے رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جس کی بکریوں پر شکار کرنے والا بھیڑیا پیرا دے تو آخر وہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حبیب رائی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا سلام پھیرا، کہا حضرات بکریاں کس کی ہے کہ جو بھیڑیا پیرا دیتا ہے؟ فرمایا بیٹا بکریاں میری ہے، میری بکری
بکری آئے میرے بیٹے. تو کہا بابا یہ بکریوں میں اور بھیڑیے میں دوستی اور صلح کیسے ہو گئی؟ یہ بکری اور بھیڑیوں میں، بھیڑیا اور بکری میں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، صلح کیسے ہو گئی؟ کتنا پیارا جواب دیا، میں نے اللہ سے صلح کر لی، بھیڑیے نے میری بکریوں سے صلح کر لی. یہ نقصان نہیں پہنچاتا. اس کے بعد اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائے. فرمایا پیٹ کو حرام کا برتن مت بنانا، نفس کا غلام مت بننا. اسی ٹائم میں کیا ہوا کہ کھانے کا وقت آ گیا، دوپہر کا وقت آ گیا. حضرت حبیب رائی نے ایک کٹورا نکالا، کٹورا نکال کر پتھر کے نیچے رکھا. پتھر کے نیچے جیسے تمہارے یہاں تھرماس میں بٹن دباؤ تو کیسے چائے نکلتی ہے، شربت نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو پتھر کے نیچے کٹورا رکھا اور دوسرا کٹورا بھی رکھا اور پتھر کو یوں ہاتھ ٹچ کیا تو ایک کے اندر سے دودھ نکلنے لگا، دوسرے کے اندر سے شہد نکلنے لگا. اس شخص نے کہا حضرت یہ پتھر سے شہد کب سے نکل رہا ہے اور یہ دودھ کب سے نکل رہا ہے؟ کہا نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کی نافرمان تھی لیکن تھی موسیٰ کی نام لیوا. دھیان دینا، دھیان دینا، توجہ. اللہ اکبر. فرمایا موسیٰ کی قوم موسیٰ کی نام لیوا تھی لیکن نافرمان تھی. بول پتھر نے ان کو پانی دیا کہ نہیں دیا؟ پتھر پہ ایسا مارا تو پانی نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہا جو موسیٰ کا نام لیوا ہو اور وہ بھی نافرمان ہو پتھر اس کو پانی دے سکتا ہے. میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں ہوں، فرما بردار ہوں، تو یہ دودھ اور شہد مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ دودھ اور شہد مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ خدا سے صلح کرنے کا راز، یہ خدا کی اطاعت کا راز. تو کمنٹ شیئر ضرور کریے.